عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه الحمدللہ عز وجل۔ آج ہمارا درس سورہ مریم سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کا مختصر سا تعارف کہ سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 6 رکوع اور 98 آیات مقدسہ ہیں۔ اس صورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ سورہ مریم کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اس کے واحد اور یکتا ہونے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو ثابت کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ کی علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہوا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ اس صورت میں بیان فرمایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے عرفی باپ آزر سے بتوں کی پوجا کے بارے میں ہونے والی بحث اس صورت میں بیان فرمائی گئی۔ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ اسی صورت میں بیان فرمایا گیا۔ نیک لوگوں کے بعد آنے والوں کا اپنی نمازیں ضائع کرنے اور اپنے باطل خواہشوں کی پیروی کرنے کا اس صورت میں ذکر کیا گیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کا انکار کرنے والے مشرکین کا ذکر کیا گیا۔ تو ہم سورہ مریم سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد نیک اور صالح بیٹا عطا فرمانا ہے، اور بیٹا عطا فرمانے کے تذکرے کو رحمت الہی کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور صالح بیٹا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، خصوصاً جب کہ بڑھاپے میں عطا ہو۔ یاد رہے کہ نیک اولاد سے جس طرح دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی نیک اولاد اپنے والدین کو نفع پہنچاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، علم نافع، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگے تو نیک اولاد کی دعا مانگے۔ یوں ہی اسے چاہیے کہ وہ اپنی موجودہ اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے، تاکہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے اس کی بخشش کی دعا مانگنے والا بھی کوئی ہو۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ آواز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ تو آہستہ دعا مانگنے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اور دعا مانگنے والا ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے آہستہ دعا مانگی۔ اس آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی آہستہ دعا مانگنے کا ذکر ہے۔ آہستہ دعا مانگنے کی فضیلت کے بارے میں
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آہستہ آواز میں دعا کرنا 70 بلند آواز کے ساتھ دعاؤں کے برابر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آہستہ آواز میں دعا مانگنا دعا کے آداب میں سے ہے۔ اسی ادب کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ عرض کی، اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ قال، عرض کی، حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا مانگنے کا پورا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 75 سے 80 سال تک پہنچ چکی تھی، مگر آپ علیہ السلام کے پاس اولاد جیسی نعمت نہ تھی۔ آپ علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسا نیک صالح مرد نظر نہیں آتا تھا کہ جو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قابل ہو کہ وہ آپ علیہ السلام کا جانشین بنے۔ انی وہن العظم منی، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنی دعا کی ابتدا اس طرح کی، اے میرے مولا، تو جانتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بڑھاپے کی کمزوری اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ سب سے مضبوط عضو ہڈی میری کمزور آ گئی، اور جب یہ کمزور ہو چکی تو باقی اعضاء کا حال محتاج بیان نہیں۔ اے میرے رب، سر کے بال بھی میرے سفید ہو چکے ہیں، اور اے میرے رب، آج سے پہلے تیری بارگاہ میں نے جو بھی دعائیں کی ہیں تو نے وہ قبول کی ہیں، لہٰذا مجھے امید ہے کہ تو میری یہ دعا قبول فرمائے گا۔ تو اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو پہلے ان امور کو ذکر کیا جائے جن سے دعا مانگنے والے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو۔ اپنی حاجت کی عرض کرنے سے پہلے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت اور لطف و کرم کا ذکر کیا جائے۔ پہلے جو دعا قبول ہو چکی ہے اسے دوبارہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو۔ اے میرے رب، اسے پسندیدہ بنا دے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور بے شک میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ رشتہ داروں سے مراد چچا زاد بھائی ہیں، اور ڈر کی وجہ یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے شریر لوگ تھے، اور آپ علیہ السلام کو خوف تھا کہ کہیں میری وفات کے بعد یہ لوگ دین میں تبدیلی نہ کر دیں اور صحیح طور پر دین کی خدمت نہ کر سکیں۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے اپنی پشت سے نیک بیٹے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ دین کو زندہ رکھنے کے معاملے میں ان کی پیروی کرے۔ آپ علیہ السلام نے یوں عرض کی، اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کر دینے کا ڈر ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے جس سے اولاد نہیں ہو سکتی، تو مجھے اپنے پاس سے کسی سبب کے بغیر کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرے علم اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہو، یعنی اسے اس قابل بنا دے کہ اس کی طرف وحی کی جا سکے، اور اے میرے رب، اسے ایسا بنا دے کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے اور تیرے حکم سے راضی ہو۔ یاد رہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی اس وقت آپ کی زوجہ کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب، اسے پسندیدہ بنا دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بیٹے کے لیے جو دعا کی تھی اس میں آپ علیہ السلام نے دعا کی آخر میں فرمایا کہ اسے اپنا پسندیدہ بنانا،
اس میں بھی کئی راز پوشیدہ ہیں۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب بھی اولاد کی دعا مانگی جائے تو نیک صالح اولاد کی دعا مانگی جائے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا مانگی اور قبول ہوئی اور اولاد مل گئی مگر اسی اولاد نے جینا حرام کر دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا نیک صالح بیٹے کے لیے دعا کرنا دین کے لیے تھا، نہ کہ کسی دنیاوی غرض سے۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم و حکمت ہی ہوتی ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے دعا میں اسی وراثت کا ذکر فرمایا۔ بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء علیہ السلام ہے، مگر اس لیے کہ وہ توشہ آخرت ہو۔ البتہ یہ یاد رہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر غم کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔